بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین، بڑے بڑوں کی زندگی کے بڑے سنہرے واقعات ہیں اور ان واقعات میں کبھی ہمارے لیے بہت بڑا درس عبرت ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے اور خاص طور سے اہل علم کو چاہیے کہ بڑے بڑوں کی زندگی کو پڑھا جائے اور ان کی زندگی کے واقعات سے ہم روشنی حاصل کریں۔ آج میں جس عظیم انسان کی زندگی کے ایک سنہرے واقعے کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ اور مقام یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اور علماء نے اس حدیث سے مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2546۔ حدیث یہ ہے: لو كان الدين عند الثريا لذهب رجل من فارس حتى يتناوله، کہ اگر دین عہدے ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اسے جا لے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو آداب اور القاب ملے، جن آداب اور القاب سے لوگوں نے پکارا، اور ان آداب اور القاب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درجہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے، وہ آداب اور القاب ہیں: امیر المؤمنین فی الحدیث، امام المحدثین، امیر عمراء المحدثین، سید الفقہاء، قدوۃ الصالحین وغیرہ۔ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری کو جو درجہ اور مقام حاصل ہے وہ اہل علم جانتے ہیں۔ امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں لکھیں۔ آپ کی کتابوں میں التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ اور مقام کیا ہے، لوگوں نے اپنی تحریروں میں اس کو بیان کیا ہے۔ ابراہیم الخواص کہتے ہیں: رأیت ابا زرعۃ جالسا بین یدی محمد ابن اسماعیل یسألہ عن علل الحدیث، کہ میں نے ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ شاگرد کی طرح، بچے کی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث کی علتوں کے متعلق، حدیث کی باریکیوں کے متعلق آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ اس عظیم امام کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ آج میں ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو پذیرائی حاصل ہو۔ آج لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو مقام حاصل ہو، سماج میں مقام، معاشرے میں مقام، اہل علم میں مقام، لیکن اتنی آسانی سے اور سہولت سے مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ درجہ ملا، یہ مقام ملا، یوں ہی نہیں ملا۔ آئیے ان کی زندگی کا ایک واقعہ سنتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ میرے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، سیرت امام بخاری۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 268 میں ایک واقعہ ذکر ہے اور ذیلی سرخی ہے: میں نے وہ سمندر میں پھینک دیے۔ علامہ عجلونی نے رحمہ اللہ، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور سوانح پر اور ان کے درجہ اور مقام پر، ان کی زندگی اور ان کی خدمات کے تعارف پر ایک زوردار کتاب، شاندار کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الفوائد الدراری۔ اس کتاب کے حوالے سے اس کتاب کے اندر وہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ علامہ عجلونی رحمہ اللہ نے الفوائد الدراری میں طالب علمی کے زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ بیان کیا۔
وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بحری سفر کر رہے تھے، زاد راہ کے طور پر ان کے پاس 1000 دینار تھے۔ کشتی میں سوار ایک شخص نے آپ سے بڑی عقیدت و محبت کا اظہار کیا، اس کا حسن سلوک دیکھ کر آپ بھی اسے بڑی الفت سے پیش آئے۔ سفر میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص آپ کے بہت قریب ہو گیا اور آپ ہی کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا۔ ایک دن باتوں میں آپ اس سے یہ بات کہہ بیٹھے کہ میرے پاس 1000 دینار ہیں۔ سفر کیجیے گا تو بہت چالاکی سے سفر کیجیے گا، لوگوں کو جلدی سے اپنے راز کو نہ بتلائیے گا، ورنہ زندگی میں تکلیف دہ واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ یہ جب سنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1000 دینار ہیں، یہ سنتی ہی وہ آپ کے یہ 1000 دینار ہتھیانے کے حربے اور کیسے حاصل کیے جائیں اس ترکیب میں وہ آدمی لگ گیا۔ بالآخر اس نے ایک بہت بڑا ڈرامہ رچا۔ ہوا یوں کہ ایک دن کشتی سمندر سے گزر رہی ہے، سمندر کو چیرتے ہوئے کشتی آگے بڑھ رہی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دن وہ شخص نیند سے بیدار ہوتے ہی رونے اور چیخنے چلانے لگا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اپنے چہرے اور سر کو پیٹنا شروع کر دیا اور ایک ہنگامہ کشتی میں کھڑا کر دیا۔ کشتی میں سوار دوسرے لوگوں نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو بڑے حیران ہوئے، اس سے رونے کا سبب پوچھا، مگر وہ مسلسل روتا ہی چلا جا رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ اس کی ایک عظیم چیز گم ہو گئی ہے، متاع عظیم اس سے کھو گئی ہے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ بھائی بتائیے کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میری ایک تھیلی تھی، اس میں 1000 دینار تھے، وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی۔ در حقیقت وہ یہ چاہ رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ تھیلی مل جائے گی اور میں اس پر دعویٰ ٹھوک دوں گا اور اس طریقے سے 1000 دینار مجھے مل جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب جمع کی، صحیح بخاری لکھی، جس کی عظمت، جس کا مقام ہم آپ جانتے ہیں۔ یوں ہی نہیں، انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور برے اتہامات سے بچنے کے لیے کس طرح کی قربانیاں پیش کرتا ہے۔ دیکھیے، لوگوں نے کشتی میں سوار ایک ایک فرد کی تلاشی لی، سب کی تلاشی لی۔ اس دوران میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چپکے سے اپنا بٹوا دیناروں سمیت سمندر کی نظر کر دیا، سمندر کے حوالے کر دیا، سمندر میں ڈال دیا۔ تلاشی لینے والوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سامان ٹٹولا، آپ کی بھی تلاشی لی، لیکن وہ تھیلی نہیں ملی۔ اس طرح کشتی میں سوار تمام لوگوں کی تلاشی لی گئی، مگر وہ 1000 دینار نہیں ملے۔ لوگوں نے اس شخص کی سخت سرزنش کی جو رو رہا تھا اور جس نے ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا اور لوگوں کو پریشان کیوں کیا۔ بہرحال کشتی کنارے جا کر کے لگتی ہے اور لوگ کشتی سے اتر جاتے ہیں اور سب اپنے اپنے گھروں کو اور اپنی اپنی منزلوں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ جہاں جن کو جانا تھا ادھر جانے لگتے ہیں۔ وہ آدمی دھیرے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی، آپ نے وہ 1000 دینار کیا کیے؟ اور جس تھیلی میں وہ 1000 دینار تھے وہ تھیلی کیا ہوئی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے وہ سمندر میں پھینک دیے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر وہ تھیلی موجود رہتی اور تم دعویٰ ٹھوک دیتے جبکہ وہ تھیلی ہماری تھی، وہ پیسے ہمارے تھے، لوگ نہیں سمجھتے اور سارے لوگ کہتے کہ یہ امام بخاری جو صحیح بخاری لکھنے جا رہے ہیں، جو
مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کئی کتابیں لکھنا چاہتے ہیں، یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ آدمی چوری کرتا ہے، اور اس طریقے سے میرے اوپر چوری کا الزام لگ جاتا، چوری کا اتہام لگ جاتا۔ اس لیے میں نے اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے 1000 رقم جو تھیلی میں رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے سمندر کے حوالے کر دیے۔ میرے بھائیوں، عزت اور مقام چاہتے ہو، اگر احترام چاہتے ہو، اور اگر چاہتے ہو لوگ آپ کا احترام کریں، آپ کو درجہ دیں، تو پھر آپ کو کس طریقے سے زندگی گزارنی پڑے گی یہ یاد رکھیے۔ میرے بھائیوں، آج لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، چاہے وہ اہل علم ہوں یا غیر اہل علم ہوں، وہ دعات ہوں، مدرس ہوں، طلبہ ہوں، سماج کے اچھے لوگ ہوں، سماج میں رہنے والے حاجی قسم کے لوگ ہوں جن کو اعتبار اور مقام حاصل ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی میں احتیاط کا پہلو لانا پڑے گا، اور کس طریقے سے اتہامات سے ہم کو آپ کو بچنا پڑے گا۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی عبرت اور روشنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔